السلام علیکم، آداب۔ ہمارے ایشیا میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی سیاست کے ایک ایسے کردار اور ایسی جماعت کی کہانی کی طرف جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں عوام کی طرف سے حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج یعنی 10 فروری کو الیکشن کیمپین کی آخری تاریخ تھی اور 12 فروری کو بنگلہ دیش ووٹنگ کر رہا ہے۔ پچھلے سال شدید گرمی کے موسم میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے جماعت اسلامی کے امیر اور پرائم منسٹر کے امیدوار ڈاکٹر شفیق الرحمان۔ شفیق الرحمان پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر بتائے جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں اور صحت بھی زیادہ مضبوط نہیں۔ جب وہ اس چلچلاتی دھوپ میں تقریر کر رہے تھے تو گرمی کی شدت کے باعث 2 بار بے ہوش ہو گئے، باقاعدہ زمین پر گر پڑے۔ ڈاکٹروں نے پانی چھڑکا، بار بار کہا کہ آپ خطاب روک دیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ دوبارہ اٹھے، تقریر جاری رکھی اور آخر تک اپنی بات مکمل کی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی، یہ ایک سمبل تھا جس نے ایک پازیٹیو میسج بنگلہ دیش کے ووٹرز کے درمیان چھوڑا۔ جیسے شفیق الرحمان 2 بار گرے اور پھر کھڑے ہو گئے، ویسے ہی جماعت اسلامی بھی اپنی تاریخ میں 2 بار پابندی کا شکار ہو چکی ہے اور پھر بھی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ایک پابندی شدہ تنظیم کا خود کو زندہ رکھنا، دوبارہ کھڑا ہونا اور فینکس کی طرح ابھر آنا، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ شاید شفیق الرحمان کی شخصیت میں ہی جماعت اسلامی کی پوری داستان چھپی ہوئی ہے۔ اب بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا یہ خصوصی ایپیسوڈ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بارے میں موجود ہے۔ ایک بڑا سوال ہر طرف گردش کر رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ ساری توجہ میڈیا کی، انٹرنیشنل لوگوں کی، BNP اور خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق الرحمان پر مرکوز ہے جو اپوننٹ وہاں پر ہے، اور اس دوران جماعت اسلامی خاموشی سے انتخابی بازی مار لے؟ یہ خدشہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ BNP ایک مضبوط اور تجربہ کار جماعت ہے۔ اس کی تنظیمی طاقت زیادہ ہے، اس کا ووٹ بینک بھی پہلے زیادہ ہی رہا ہے، اس لیے اس کے لیے الیکشن جیتنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جماعت اسلامی کوئی کمزور کھلاڑی مانی جا رہی۔ جماعت کے حامی اور حتیٰ کہ BNP کے کچھ حمایتی بھی یہ مانتے ہیں کہ جماعت اس بار کم از کم 50 سے زائد سیٹس تو حاصل ہی کر لے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اس محتاط اندازے سے کہیں آگے نکل کر کیا واقعی حکومت بنا دے گی؟ یاد رکھیے، جماعت اسلامی اس میدان میں اکیلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ 10 جماعتوں کا ایک بڑا الائنس بنا ہوا ہے۔ اس میں نیشنل سٹیزنز پارٹی بھی شامل ہے۔ یہ وہی پارٹی ہے، ان نوجوان اسٹوڈنٹس کی پارٹی جنہوں نے جولائی کے مہینے میں بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ کیا تھا، اس میں مرکزی رول پلے کیا تھا۔ نہض الاسلام کی قیادت میں بننے والی اس نئی پارٹی کا اپنا ایک مضبوط ووٹ بینک ہے، جماعت کا اپنا روایتی ووٹ بینک ہے اور اس کا طلبہ پارٹی کا نیا جوش و جذبہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں مل کر BNP کے مضبوط ووٹ بینک کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور یہ ناممکن بھی نہیں لگتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ موضوع کر کیوں رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ جماعت جسے ماضی میں زیادہ سے زیادہ صرف 12% ووٹ ملے، آج اقتدار کی دوڑ میں سب سے آگے کھڑی ہم کو نظر آتی دیکھی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کئی اہم وجوہات بتائی جا رہی ہے، جتنے انالیسس سامنے آ رہے ہیں، پولیٹیکل لوگ جو انالیسس پیش کر رہے ہیں ادر دین بنگلہ دیش کے باہر کے ریسرچرز۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی جماعت اسلامی ماضی کی جماعت اسلامی جیسی نظر نہیں آتی۔ پچھلے 1.5 سال میں اس نے حیران کن حد تک ایکسپینشن کیا ہے۔ لوگ تیزی سے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ ایک بہت اہم وجہ 1971 کی جنگ سے جڑا وہ الزام ہے جو آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات بھی واضح ہیں کہ 1971 میں جو رہنما براہ راست موجود تھے جماعت کے، وہ یا تو وفات پا چکے ہیں یا پچھلی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سزا ان کو دی گئی۔ موجودہ قیادت اس نسل سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے نوجوان ووٹر انہیں ماضی کے ان جرائم سے جوڑ کر نہیں دیکھتا۔ نئی نسل کے لیے 1971 کا پورا معاملہ اب ایک دور کی یاد بنتا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی خود عوامی لیگ کی سیاست کا نتیجہ بھی ہے۔
جب عوامی لیگ اقتدار سے باہر ہوئی تو اس کا بنایا ہوا یہ پورا نریٹو بھی کمزور پڑ گیا۔ بنگ بندھو کا گھر گرایا جانا، ان کے مجسموں کو ٹوٹنا، یہ سب اسی کی تبدیلی کی علامتیں ہیں۔ اسی دوران بنگلہ دیش جماعت اسلامی نے بھی اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی ہے۔ شفیق الرحمان نے اپنی تقریروں میں ماضی کی غلطیوں پر افسوس کا اظہار ضرور کیا ہے، جس کا فرق دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں، ان کے اس جملے سے، ان کی اس آواز سے۔ ہمارے ملک اور دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ جماعت شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے منشور میں ایسی کوئی بات واضح طور پر موجود نہیں۔ جماعت آج خود کو ایک اسلامی جمہوری قوت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہی سیاست کرے گی۔ اس کا منشور بھی یہی بات صاف صاف کہتا ہے۔ خواتین وومن کے حوالے سے جماعت کا موقف اب بھی خدامت پسند ہے، مگر مذہبی رجحان رکھنے والی خواتین اس بات پر مطمئن ہیں کہ کم از کم انہیں جماعت کے اندر نمائندگی مل رہی ہے۔ اس بار جماعت نے پہلی مرتبہ ایک ہندو امیدوار کرشنا نندی کو بھی میدان میں اتارا۔ یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ جماعت اپنا ایریا، اپنا دائرہ وسیع کرنا چاہتی ہے۔ ایک اور بڑا پہلو جماعت کی سماجی خدمات ہے۔ پابندیوں کے باوجود جماعت نے کووڈ کے دوران مدد کی، سیلاب زدگان کی مدد کی، اور جولائی انقلاب کے متاثرین جس میں کچھ مارے گئے تھے، زخمی ہوئے تو ان کو 1 لاکھ ٹکا تک مالی مدد ان کے گھروں تک جا کر پہنچائی۔ اس سے عوام میں تاثر مضبوط ہوا کہ جماعت مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہنے والی ایک پارٹی ہے۔ BNP یہ اعتماد اس انداز میں قائم نہیں کر سکی ہے جو اپوننٹ وہاں پر موجود ہے۔ دونوں جماعتوں میں ایک اور بہت بنیادی فرق موجود ہے۔ BNP ایک روایتی پولیٹیکل پارٹی ہے، جیسے ہمارے دیش میں کانگریس ہے، جہاں کارکن جو اکثر ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں کہ جب BNP اقتدار میں آئے گی تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی کچھ کرپشن کر لیں گے یا ہم بھی کچھ کما لیں گے۔ جبکہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تنظیم ہے، ایک آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن ہے، اس کے کارکن نظریے کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ان میں نظم و ضبط زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے اقتدار کی امید میں جماعت سے وہ نہیں جڑتے۔ ایک اور بڑا فائدہ جماعت کو یہ ملا کہ اب عوامی لیگ منظر سے تقریباً غائب ہے۔ پہلے لوگ جماعت کو پسند کرنے کے باوجود BNP کو ووٹ دے دیتے تھے تاکہ اینٹی عوامی لیگ ووٹ تقسیم نہ ہو۔ اب یہ خوف ختم ہو چکا ہے، اس لیے جماعت کو براہ راست ووٹ ملنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ حال ہی میں کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جنہوں نے سب کو چونکا دیا۔ وہ کیا تھی؟ 26 جنوری کو ہمارے ملک کے یوم جمہوریہ کی جو پروگرامز تھے، تقریب تھی، اس میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا، جبکہ یہاں پر بار بار جماعت کو ایک تھریٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ جو کچھ عرصے پہلے تک ناممکن سمجھا جاتا تھا اب وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج دنیا بھر کے ایمبیسڈرز، سفارتکار شفیق الرحمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ جماعت کی بین الاقوامی سطح پر بحالی کا صاف صاف اور واضح اشارہ ہے۔ کچھ حالیہ سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عوامی لیگ کے 36% سابق ووٹرز جماعت کے اتحاد کی طرف جاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ نئے ووٹرز میں سے 37% جماعت کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ BNP کو صرف 27% نئے ووٹ ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کتنے سچ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، جو سامنے آ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جماعت اب واقعی ایک سنجیدہ پولیٹیکل پاور بن چکی ہے۔ آخر میں بات سادہ سی ہے کہ ماضی میں جماعت کو چاہے صرف 12-13% ہی ووٹ ملتے رہے ہوں، جب تک کہ اس کی ہسٹری ہے اس سے زیادہ اس کا ووٹ بینک نہیں رہا ہے، لیکن اس بار اس کی کارکردگی اس کی اپنی ہسٹری میں سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ جو ہے نظر آتی دیکھی جا رہی۔ کیا جماعت الیکشن جیتے گی؟ کیا وہ واقعی اقتدار تک پہنچ جائے گی؟ اس کا فیصلہ ہوگا 12 فروری کی رات اور 13 فروری کی صبح کو۔ اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ جتنے انالیسس سامنے آئے ہیں، جتنے لوگوں نے باتیں کی ہیں، وہ کتنی سچ ہوتی ہے یا BNP ہی کو واپس سے پاور مل جاتا ہے۔ یہ ہم کو 13 فروری کو سامنے آئے گا۔ لیکن اب تک کی جو چیزیں، جو رجحان انٹرنیشنل میڈیا یا نیشنل ہمارے ملک کے کچھ میڈیا کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس کو ہم نے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔